سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے سرکار جان رحمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کے مٹانے میں آگ کو بجھنے والے ٹھنڈے پانی سے زیادہ مؤثر ہے، اور آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل کام ہے، اور آپ کی محبت جان سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین کو سرکار نبی کریم علیہ السلام سے کس قدر محبت تھی کہ ان کو سفر میں جانا ہوتا تو پہلے در مصطفیٰ پر جاتے، روضہ انور کو پر حاضری دیتے، صلاۃ و سلام پیش کرتے، پھر سفر کے لیے روانہ ہوتے، اور سفر سے واپسی آتے تو پہلے آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اقدس کے اوپر حاضری دیتے، اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرتے۔ یہاں تک بھی صحابہ کی محبت ملتی ہے کہ جب کبھی کسی دوست کو اپنے پاس بلانا چاہتے تو یہ نہ کہتے کہ ہمارے پاس کب آ رہے ہو، بلکہ صحابہ کرام پیغام بھیجتے کہ کب در مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو، کب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرو گے۔ تو صحابہ کرام کی یہ محبت تھی، یعنی صلاۃ و سلام اتنی عقیدت کے ساتھ پڑھتے تھے اور حضور علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے صلح کے موقع پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دولت سے اسلام سے مشرف ہوئے۔ آپ کو حضرت کعب کے ایمان لانے سے بے حد خوشی ہوئی کہ مدینہ میں سکونت اختیار کریں۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا، کعب ہمارے ہمراہ چل کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کر لو۔ حضرت کعب نے خوش ہو کر کہا، اے امیر المومنین میں ضرور چلوں گا، اور مدینہ منورہ جا کر سب سے پہلا کام جو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا۔ اور حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سندوں کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب سفر سے واپسی آتے تو سب سے پہلے سرکار انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے اور جا کر عرض کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتاہ صلی اللہ تعالی علیکہ وآلکہ واصحابکہ وسلم۔ تو سامعین محترم دیکھیے صحابہ کرام کس قدر اہتمام کے ساتھ درود پڑھتے تھے۔ صحابہ کا ہر وقت ورد اور وظیفہ رہتا درود و سلام۔ تو علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے درود و سلام کے پڑھنے کے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ جن میں سے ایک طویل حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے، تو والدین کے ساتھ اس کا حسن سلوک آیا اور آ کر ملک الموت کو اس سے دور کر دیا۔
ایک اور امتی کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پر قبر کا عذاب مسلط ہو گیا، تو اس کا وضو جو نماز کے لیے یا عبادت کے لیے کرتا تھا، وضو آیا اور آ کر اس کو عذاب قبر سے چھٹکارا دلا دیا۔ ایک امتی کو دیکھا جو شیاطین کے نرغے میں پھنس گیا تھا، پس اس کا ذکر الہی آیا اور آ کر ذاکر یعنی ذکر کرنے والے کو شیطان کے نرغے سے نکال لیا۔ اور ایک امتی کو دیکھا جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، اور جب وہ حوض کے قریب پہنچ جاتا ہے اسے پانی پینے سے روک دیا جاتا ہے، پس اس کا روزہ آیا اور اس کو پانی سے سیراب کر دیا۔ ایک اور امتی کو دیکھا، انبیاء کرام علیہ السلام حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں، تو وہ انبیاء کے قریب آنا چاہتا ہے تو اسے دھتکار دیا جاتا ہے، اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو جب اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ میں نے دیکھا اس کا غسل جنابت جو اس نے غسل کیا تھا وہ غسل والی نیکی آئی اور آ کر اسے انبیاء کے پہلو میں بٹھا دیا۔ پھر ایک اور امتی کو دیکھا جس کے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بس اس کا حج اور عمرہ آیا، اس کو روشنی پہنچا دیا۔ ایک اور امتی کو دیکھا جو کلام مومنین سے کرنا چاہتا تھا، لیکن مومنین اس کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے بلکہ اس سے دور رہتے تھے، تو اس کا صلہ رحمی والی نیکی جو تھی، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرتا تھا، وہ نیکی آئی اور آ کر اس نے ندا دی، اے مومنین اس کے ساتھ تم بھی اپنا تعلق رکھو کہ یہ صلہ رحمی کرنے والا تھا۔ اس نیکی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کے دل میں اس کی محبت ڈال دی۔ ایک اور امتی کو دیکھا جو نار جہنم کی تپش اور اس کے شراروں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، پس اس کا صدقہ آیا اور اس کے چہرے اور نار جہنم کے درمیان پردہ بن کر ہاتھ سے حائل ہو گیا، اس کے سر پر سایہ فغان ہو گیا۔ اس امتی کو اس نے اپنا عذاب سے چھٹکارا دے دیا۔ اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ پل صراط کا منظر ہے، پل صراط تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ بری، اتنی نازک ہے۔ تو میں نے ایک اپنے امتی کو دیکھا کہ وہ امتی اس پل کے اوپر سے اونٹ کی طرح آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، یعنی مشکل میں گزر رہا تھا، لیکن جو دنیا کے اوپر رہ کر وہ مجھ پر درود پڑھتا تھا تو اس کا وہ درود آیا اور اس نے آ کر اسے جلدی کے ساتھ پل صراط سے پار لگا دیا۔ تو اس بات سے پتہ چلا صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا، اہل بیت عظام کا بھی یہ عقیدہ تھا، اولیاء کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ بندہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھے، صلاۃ و سلام پڑھے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا پر بھی جزا عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی جزا عطا فرمائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ تو سامعین محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ جب درود و سلام پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کی برکات کیا ملیں گی؟ آئیے سنتے ہیں حضرت علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی کہ قیامت کا دن ہوگا، ہوش ربا منظر ہوگا، ہر طرف افراتفری پھیلی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ قیامت کا منظر ہے، اعمال نامے کو تولا جا رہا ہے، میزان کیا جا رہا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کا حلہ پہن کر ایک اونچے تخت کے اوپر جلوہ افروز ہو جائیں گے کہ آج دیکھوں کہ میری اولاد جنت میں جاتی ہے یا جہنم میں جاتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت کیا نظر آئے گا
کہ ایک شخص کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے، پہچانیں گے یہ شخص ہے کون، کس نبی کی امت سے ہے، یہ ہے کون آخر؟ تو حضرت آدم علیہ السلام جب پہچانیں گے تو آواز دیں گے، اے محمد تیرے امتی کو پکڑ کر فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام وہاں حاضر ہوں گے، فرشتوں کے پیچھے جائیں گے، جا کر فرمائیں گے اے فرشتے یہاں پر ٹھہر جاؤ، اسے جہنم میں نہیں لے جا کر جانا۔ تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کوئی کام بھی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، رب نے حکم عطا فرمایا ہے کہ یہ بندہ گناہگار ہے، یہ بندہ جہنمی ہے، اس کے لیے لکھ دیا گیا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب یہ منظر دیکھ کر حضور علیہ السلام کو بلائیں گے، حضور علیہ السلام حاضر ہوں گے، فرشتے یہ بات سنائیں گے تو حضور نبی کریم علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا مالک کریم، یا رب ذوالجلال، آپ کا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ تمہیں امت کے بارے میں رسوا نہیں کیا جائے گا، تو آج میرے امتی کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، مجھے اس وجہ سے پریشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں، جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے تم بھی کرتے جاؤ۔ تو فرشتے اس امتی کو دوبارہ میزان پر لائیں گے تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے اے فرشتوں، اب دوبارہ اس کا میزان کرو، اس کے اعمال نامے کو چیک کرو۔ جب نام اعمال چیک کیا جائے گا، میزان کیا جائے گا، تو اس وقت پھر گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام ایک پرچی نکال کر اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے۔ جب نیکیوں والے پلڑے میں وہ پرچی جائے گی تو وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اس وقت ایک شور برپا ہوگا، ہر طرف یہ آواز آئے گی کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ جب فرشتے اسے لے کر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو اس وقت وہ پھر رک جائے گا، فرشتوں سے عرض کرے گا تھوڑی سی مہلت دیجئے، دوبارہ واپس لے چلیے۔ فرشتے لے کر جب آئیں گے اور آ کر وہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ شخص عرض کرے گا اے نورانی چہرے والے، اے حسین و جمیل چہرے والے، اے خوبصورت آنکھوں والے، آپ ہیں کون؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے اے شخص، اے کامیاب ہونے والا، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا تھا وہی محمد عربی مصطفیٰ ہوں۔ تو وہ شخص عرض کرے گا یا رسول اللہ، میرے نام اعمال میں جو پرچی رکھی گئی تھی وہ پرچی کیا تھی؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے اے شخص، وہ جو دنیا کو اوپر رہ کر درود پڑھتا تھا وہ میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اس لیے وہ پرچی میں نے تیرے نام اعمال میں رکھی تو وہ پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ درود السلام پڑھو تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ تحفۃ الاخیار کے مصنف نے یہ حدیث مبارکہ نقل کیا کہ سرکار دو عالم کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔ پھر یہ حدیث نقل کرنے کے بعد ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی کہ جو روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اس کا فقر دور ہو جائے گا، محتاجی دور ہو جائے گی، اس نے روزانہ کی بنیاد پر 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ وہ محتاج تھا، تو رب نے اتنا رزق عطا فرمایا کہ وہ بندہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں نے کام بھی کوئی نہیں کیا پھر بھی رب نے اتنا رزق دے دیا ہے۔ تو اس بات سے بھی پتہ چلا جو محتاج ہے، لاچار ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، رب کے محبوب پر درود پڑھے، رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ سرکار مدینہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن اس عرش کے سائے میں 3 شخص ہوں گے،
3 शख्सों को अर्श का साया मिलेगा। पहला कौन सा होगा? सहाबा करम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए, वो कौन 3 खुश नसीब होंगे जिनको अर्श का साया मिलेगा? और वो दिन जो कयामत का दिन होगा, जिस दिन सूरज करीब आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी, कोई अपने गुनाहों की जैसे टखनों तक, कोई गिट्टू तक, कोई सीने तक, कोई अपने गुनाहों की जैसे पसीने में डुबकियां खा रहा होगा। इतना मुश्किल दिन, और उस दिन भी जिसको अर्श का साया मिल जाएगा वो कितना खुश नसीब होगा। आखिर वो है कौन सा खुश नसीब? तो रब के महबूब ने फरमाया सहाबा, पहला शख्स वो होगा जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर कर दे। यानी मेरा उम्मती को परेशान था, उसने मेरे उम्मती की परेशानी को दूर किया, तो रब तबारक व तआला दुनिया में भी तो उसे अजर अता फरमाएगा, कयामत के दिन उसे ये अजर देगा कि उसे अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। तो आज हम देखें कि मुआशरे के अंदर कितने ऐसे होंगे जो परेशान होंगे, तो हम अपने भाइयों की खिदमत करें, उनके दुख दर्द में शरीक हों, उनकी मदद करें, उनकी परेशानी को दूर करें, तो रब तबारक व तआला हमारी परेशानियों को भी दूर फरमाएगा। दूसरा वो शख्स जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, यानी जो मेरी सुन्नत पर अमल करने वाला होगा। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो बंदा भी कयामत के दिन जो मुश्किल तरीन दिन होगा, उस दिन अर्श के साए में होगा। और तीसरा वो खुश नसीब होगा जो मेरी जात के ऊपर कसरत से दुरूद पढ़ने वाला होगा। उस बंदे को भी रब तबारक व तआला अर्श का साया अता फरमाएगा। तो कितने मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम भी नहीं है। बंदा हर नमाज के साथ एक तस्बीह पढ़ ले तो 500 मरतबा हो जाएगा, तो 313 मरतबा पढ़ने वाले को कसरत में शुमार किया जाता है। तो जो बंदा रोजाना 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, तो रब तबारक व तआला उसे कयामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला के नेक बंदे आपस में मुलाकात करके मुसाफा करते हैं और दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने से पहले वो आपस में हाथ मिलाते वक्त मेरी जात के ऊपर दुरूद पढ़े, तो दोनों के जुदा होने से पहले रब तआला दोनों के गुनाह माफ फरमा दे। तो आज के बाद ये अपना वजीफा बना लो कि जब भी जिससे मुसाफा करें, हाथ मिलाएं, तो सलाम भी करें, साथ में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ लें, तो रब तबारक तआला उस बंदे जो दोनों थे उन दोनों का गुनाह माफ फरमा देगा। तो देखिए कितने छोटे छोटे अमल हैं जो बज़ाहिर छोटे नजर आते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है कि बंदा करे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो लेकिन इसका अजर देखिए कि कितना ज्यादा अजर है। और दुरूद पाक पढ़ने की कितनी बरकत हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनी शरीफ में लिखते हैं, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन शहद की मक्खी से पूछा, ये बता कि तू रस तो कड़वा चूस कर आती है, कोई रस कड़वा होता है, कोई फीका होता है, कोई किस अंदाज में होता है, लेकिन जो शहद है ये बड़ा मीठा होता है। रब ने इसके अंदर मिठास को भी रख दिया है, इसके अंदर शिफा को भी रख दिया है, आखिर ये मीठा कैसे होता है? तो शहद की मक्खी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब मैं रस चूस कर या और मक्खियां रस चूस कर वापस आती है ना छत्ते की तरफ, तो छत्ते में आने तक जो वो सफर होता है, वो जब रस चूस कर आती है तो तुम्हारे ऊपर दुरूद पड़ती रहती है। तो रब तबारक व तआला उस दुरूद की बरकत से उस कड़वे रस को भी मीठा फरमा देता है और उसके अंदर शिफा भी अता फरमा देता है कि 70 बीमारियों की इसमें शिफा रखी गई है। तो सामीन मोहतरम, जब शहद की मक्खी रस चूस कर आए और वो रब के महबूब पर दुरूद पढ़े, तो उसका वो रस मीठा हो सकता है, उसके अंदर मिठास आ सकती है, शिफा आ सकती है, बरकत आ सकती
ہوتی ہے تو رب کے محبوب کا امتی جو اشرف المخلوقات ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ نے جس کو سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، شان عطا فرمائی ہے، وہ جب عشق اور محبت کے ساتھ رب کے محبوب پر درود پڑے گا تو اس کے اندر کیسے مٹھاس نہیں آئے گی، اس کے اعمال کے اندر کیسے مٹھاس نہیں آئے گی۔ تو سامعین محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھا کریں، حضور علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھا کریں، تو اللہ تبارک تعالی ہماری مشکلات کو حل فرما دے گا، ہماری مشکلات کو دور فرما دے گا، دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا، آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا، اور رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی یہی فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ مالک کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر وقت درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔